ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور ہم لوگ بات کر رہے تھے غزوہ بدر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا. اور مٹھی پر مسلمان ایمان ہے تازہ اور ساری رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہمیشہ کفار کے دلوں پر ہم مونگ ڈلتے رہیں گے اور یہ بات بارہا کہتے رہیں گے کہ اگر ہم تھوڑے بھی ہیں تو ہم بہت ہیں, کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہم تھوڑے ہیں تو کوئی بات نہیں, تم سپر پاور ہو تو کیا ہوا, ہمارے ایمان سے جیت نہیں سکتے. ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, ہم مٹھی بھر ہیں تو کیا ہوا, لیکن ہم جیتے ہیں شیر کی طرح, ہم جیتے ہیں اس دل کی طرح کہ سارے سر کٹ جائے نا پھر بھی وہ کربلا کا مقام آپ نہ بھولیں, رہتی دنیا تک یاد رہے گا. کچھ واقعات کچھ مارکے ایسے ہیں ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. میں ملواتی ہوں کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, میرے پروگرام کی آن بان شان, اور میں ملواتی ہوں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا کرم. 17واں روزہ. جی ہاں بالکل, آج 17واں روزہ ہے اور سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا وہ دن کہ جب حق اور باطل کا ایک ایسا مارکہ ہوا کہ جو آج تک تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا ہوا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یوم فرقان کہا ہے. سبحان اللہ. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. غزوہ بدر کا پس منظر جو ہے وہ پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اپنا سارا مال, اپنے باغات, گھر بار جو ہے وہ مکے میں چھوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے آ گئے. اب کافر چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن تھے اور صحابہ کرام چونکہ ایمان والے تھے اور ایمان لے آئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے دشمن تھے. اور مکے سے مدینے آنے کے بعد بھی ان کافروں نے مختلف سازشیں وہ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم اسلام پر قدغن لگائیں اور اسلام کا کلا کما کریں اور اسلام کو رہتی دنیا سے ہم ختم کر دیں, اس کا نام مٹا دیں. لیکن اب یہ جو مکے کے اندر جو مال و دولت صحابہ کرام چھوڑ کر آئے تھے, مکے کے کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا. ابو سفیان جو کہ کافروں کا ایک سردار تھا, جو بعد میں پھر ایمان بھی لے آئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے تھے, لیکن اس ٹائم یہ ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان یہ کفار کے سردار تھے. اب ان کو تمام کافروں نے کہا کہ کچھ سامان تجارت تم بھی لے جاؤ اور یہ سارا مال جو ہے جو مسلمانوں کا ہمارے قبضے کے اندر ہے, یہ سارا مال لے کر ملک شام چلے جاؤ اور ملک شام میں جا کر تجارت کرو, اور جو تجارت سے نفع ہوگا اس نفع سے تم آلات حرب یعنی جنگی سامان خرید کر لانا تاکہ اس جنگی سامان سے ہم مدینے پر حملہ کریں. اب یہ پلاننگ چل رہی ہے مکے کے اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تجارت کرنے کی غرض سے ملک شام جا رہا ہے اور جو نفع ہوگا اس سے آلات حرب خریدے جائیں گے. لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ تیار کیا اور ابو سفیان کے راستے کو روکنے کے لیے وہ قافلہ بھیجا. لیکن وہ قافلہ جب پہنچا تو پتہ چلا کہ ابو سفیان چلا گیا, یعنی ملک شام چلا گیا ہے. تو وہ قافلہ واپس آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قافلہ تیار کیا اور فلاں دن ابو سفیان نے آنا ہے, یہ اس قافلے نے آ کر بتایا. چونکہ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ کب یہ ابو سفیان جو ہے وہ ملک شام سے واپس آئے گے, تو آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ تیار کیا اپنی سربراہی میں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو یعنی ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جنگی سامان چلا جائے اور دوبارہ یہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے, صرف راستہ روکنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کو لے کر گئے اور 313 صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. سبحان اللہ. یہ جنگ کی غرض سے نہیں, غزوے کی غرض سے نہیں, صرف ان کا راستہ روکنے کے لیے, ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
समझ रहे थे कि वो माल जो मुसलमानों का है उस माल पर कब्जा करके उस माल से नफा हासिल करके और उसी से जंगी सामान खरीद कर फिर मुसलमानों पर चलाया जा रहा है। तो सिर्फ रास्ता रोकने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम गए, सिर्फ 8 घोड़े और 70 ऊंट और कुछ ज़राएं जो हैं वो सहाबाए किराम के साथ हैं, यानी कोई जंग करने का इरादा नहीं है। अब जब वहां पे पहुंचे तो अबू सुफियान इंतहाई चालाक शख्स था। अब उसने समंदरी रास्ता इख्तियार करके वो मक्के पहुंच गया और सहाबाए किराम वो मक्के पहुंच गया, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिले वालों के हाथ नहीं आया। अब यहाँ अबू सुफियान ने एक शख्स को मक्के में भेजा हुआ था कि जाकर खबर दे दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब जो हैं वो काफिले पर हमला करने वाले हैं। अच्छा, अब इसको यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, कॉलर है, बात कर लें। जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? वालेकुम अस्सलाम जी कौन? आवाज जरा शहजाद भाई इनकी ऊंची कीजिएगा। आरिफ बात कर रहा हूँ, टंडोवाला यार। टंडो अला यार से। आरिफ कैसे हैं आप? ठीक है। आप टेलीविजन को देखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप टीवी को देखेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। आप मुझसे बात कीजिए। जी, प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? आप टेलीविजन देख रहे हैं, इसका मतलब आपका, हाँ वो ये इस तरह देखें, आप अगर कोई सवाल करना चाहें प्रोग्राम की, अगर तारीफ है या कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ इस तरह डिस्टर्ब ना करें कि हमारी गुफ्तगू जो है वो ख़राब हो जाए, और हम जो इल्म आपको देना चाह रहे हैं, जो अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, वो भी बच्चे भी देख रहे होंगे टेलीविज़न, तो ज़रा ध्यान से कॉल किया करें। अब आप अपनी आवाज़ टेलीविज़न पर सुनना चाहते हैं तो उससे क्या होता है, इंटरप्शन होता है। जी मुफ्ती साहब। जी, तो मैं ये बता रहा था कि अबू सुफियान जो है वो समंदरी रास्ता इख्तियार करके वो मक्के पहुंच गया, और उसने पहले ये पैगाम भेजा हुआ था मक्के वालों को कि मुसलमान जो हैं वो हमारे काफिले पर हमला करने वाले हैं। तो अबू जहल और जितने भी सरदार हैं उन्होंने आलात हर्ब को बांधा और जंग की गर्ज से वो मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। जब अबू सुफियान मक्के की तरफ आ रहा था तो पैगाम रास्ते में अबू जहल को ये मिल चुका था कि काफिला अबू सुफियान का वापस खैर खैरियत से आ गया, तुम वापस आ जाओ। लेकिन अबू जहल कहने लगा है हम तो वापस नहीं जाएंगे, अब एक दफा हमने ये जंग का सामान बांध लिया है, हमने वापस नहीं जाना है, अब तो हमने मदीने जाना है। लिहाजा यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से पूछा, ए मेरे सहाबा, अगर आगे चलना है तो आगे चलो, वरना वापसी का रास्ता हम इख्तियार करते हैं। तो सहाबाए किराम का एक जज्बा था, जज्बा ईमानी था। सहाबाए किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो इरशाद फरमाएंगे, अगर आगे चलने का हमें कहेंगे, हम एक लम्हा भी पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे जाने को तैयार नहीं है। और हम हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हम कह दें कि आप और आपका रब ही जंग करे, हम तो वापस चलेंगे। हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपके दामन से लिपटे हुए हैं, हम आपके दामन से वाबस्ता हैं। आपका जो हुक्म होगा हम उस हुक्म को पूरा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक जुमला इरशाद फरमाया कि आज मक्के ने अपने जिगर तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। यानी बड़े बड़े जो कुफार सरदार हैं काफिरों के, वो मक्के से चलकर वो उस जंग में जंग करने के लिए आ रहे थे। और यहाँ पर मैं ये नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि 24 सरदार काफिरों के वो इस जंग के अंदर मारे गए, वासले जहन्नम हुए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मक्के ने अपने जिगर जो है वो तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। तो सहाबा इकराम जज्बे से सरशार थे और सहाबा इकराम ने नारा लगाया कि या रसूलल्लाह, आप जो हुक्म करेंगे हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब 313 सहाबा इकराम को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो 2 बच्चे भी साथ थे, एक मुआज और एक मुअव्वज नामी। ये दोनों शहजादे भी कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। देखो उसकी मोहब्बत देखें। जी हाँ बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अभी बच्चे हो, तुम घर चले जाओ वापस। तो एड़ियां उठाकर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, हम देखें हम तो इनके बराबर आ गए हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी कि चलो। ये मुआज और मुअव्वज ये वही सहाबी हैं कि जिनके हाथों से अबू जहल वासले जहन्नम हुआ। अबू जहल के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था और एक मेरी उम्मत का फिरौन है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का दौर का जो फिरौन था वो इतना ज्यादा फितनेबाज नहीं था, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था जितना खतरनाक फिरौन मेरी उम्मत का है, और वो फिरौन अबू जहल है। अल्लाह तो जब ये मार्का स्टार्ट हुआ
اب یہ مارکا اسٹارٹ ہوا تو اس وقت معاذ اور معوذ دونوں شہزادوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیٹا تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ ابو جہل تو بہت لہیم شہیم ہے اور بہت طاقت والا ہے، تم اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ فلاں فلاں سامنے ہے نا، وہ ابو جہل ہے، یعنی نشانی بتائی۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو وہ دونوں شہزادوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے ہیں اور ابو جہل کو کسی طریقے سے گھوڑے سے نیچے گرا دیتے ہیں، اور ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور وہ صحابی رسول ابو جہل کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا خبیث انسان تھا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے نہ کاٹنا، تھوڑا سا نیچے سے کاٹو، جب مجھے نیزے پر اٹھاؤ تو لوگ یہ دیکھیں کہ ہاں میں کافروں کا سردار ہوں۔ یعنی اس وقت بھی اس نے تکبر کیا، اور یہ معاذ اور معوذ دونوں شہزادے جو ہیں یہ اس میں زخمی ہوئے۔ ایک شہزادے کا ہاتھ جو ہے وہ شہید ہوا، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا، یعنی جلد جو ہے وہ اٹکی ہوئی تھی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جو ہے وہ میرا زخمی ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت معاذ کے اس ہاتھ پر جب اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ ہاتھ فوراً ہی وہ پہلے کی طرح جڑ گیا اور اس میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی معجزات ہیں اس میں وہ بھی سوال کرنا چاہوں گی۔ کچھ ایسے معجزات کے بھی ذکر ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ جگہ، جیسے یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ لعاب دہن لگایا اور کیا اس کا جو ہے زخم ٹھیک ہو گیا، اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے معجزات بھی ہوئے۔ اور بات رہی ابو جہل کی، تو کتنا پڑھا لکھا علم رکھنے والا شخص تھا، لیکن اس کے اندر ایک تکبر تھا۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ پردہ ہے ان کے درمیان کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل کو سب کچھ معلوم تھا کہ نبی برحق یہی ہیں اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے نبی پاک علیہ السلام پر یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور ابو سفیان جن کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا، یہ حضرت ابو سفیان بعد میں فتح مکہ والے دن یہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور دامن سے وابستہ ہونے کے بعد پوری زندگی پھر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور آج گفتگو ہم کر رہے ہیں، آج 17واں روزہ ہے، رمضان جاری و ساری ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے، اور ہم لوگ بات کریں غزوہ بدر کی، اور مٹھی بھر مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت سا اس میں واقعہ یوں بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، رات کو جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو انہوں نے ایک جو ہے پہاڑی کا ایک سہارا لیا، یا جو بھی یوں کہوں گی، اور انہوں نے رکے، لیکن وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنی تعداد میں ہیں، تو انہوں نے جو چراغ کچھ جلائے وہ پہاڑ کے بہت 2-3 جگہوں پر کہ وہ شمع روشن ہوتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، تو وہ کچھ تھوڑی سی انہوں نے کچھ دماغ سے جیسے کہتے ہیں بندہ کام لیا، تو وہ مینشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دماغ سے، ہاں جی وہ بتائیے گا، میں یہ سننا چاہ رہی ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے چلا تھا تو لوگوں نے تانے دیے تھے کہ تم تو 313 ہو، تم کس طرح وہ 1000 لوگوں کا مقابلہ کرو گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نظر نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر یعنی بدر کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، آج تو نے انہیں فتح نہ دی، تو یا اللہ دنیا میں پھر زمین پر، روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا،
یا اللہ انہیں فتح یاب کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی لاج رکھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 5000 کے لشکر کے ساتھ یعنی فرشتوں کے لشکر کے ساتھ صحابہ اکرام کی مدد کی اور 313 ہو کر بھی 1000 پر بھاری تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے ابھی ہماری تلوار چلتی نہیں تھی وہ پہلے کٹ کر نیچے گر جاتا تھا. یہ مدد جو کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے. اتنا یقین مستحکم تھا ان کا اور اتنا یقین ان کا قوی تھا صحابہ اکرام کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی ہے تو بس ہمیں اس جنگ کے اندر فتح ہو جانی ہے. اور اس جنگ کے جو مین آف دی میچ ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے سب سے زیادہ کفار جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں. اور یہ وہ مارکہ ہے حق و باطل کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فتح دی اور رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو اگر تم اللہ پر توکل کرو گے اگر اللہ پر یقین کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام بنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس جنگی آلات کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت کو نہیں دیکھتا, تمہاری طاقت کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت کو دیکھتا ہے, تمہاری جانساری کو دیکھتا ہے, تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے کہ تمہارا جذبہ ایمانی کتنا ہے. تو اس جذبہ ایمانی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور کافر جو ہیں وہ پسپائی اختیار کرنے والے ہوئے اور کافروں کو ایک شکست فاحش ہوئی اور مسلمان جو ہے ان کو جیت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا اور حق کو ہم نے ہمیشہ کے لیے غالب کیا ہے اور باطل ہمیشہ کے لیے مغلوب ہونے والا ہے. کیا بات ہے. اور مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر ہم بالکل چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے میرے ساتھ. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.